دور تھا ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہم نے بار بار کوشش کی، اجلاس کی، یہ اخبارات میں بیان دیتے رہے کہ ہم ضرور کانفرنس کریں گے. گرفتاریاں ہوئیں. مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے جیل میں تھے، اور پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی تمام قیادت کو، تمام علماء کو، سب کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن وہ کانفرنس ہم نے کی. باوجود اس کے 1 مارچ سن 83 کو ہم نے وہ کانفرنس کی. اور ایک عجیب واقعہ، تفصیل کا وقت نہیں، یہ حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگاں حضرت مولانا خان محمد رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی. ان کی کرامت تھی کہ اس کی وجہ سے وہ کانفرنس ہماری کامیاب ہوئی. حالانکہ ماشاء اللہ تھا، بازار بند، بسیں بند، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، داڑھی والوں کو بسوں سے اتارا جا رہا تھا، لیکن وہ کانفرنس ہم نے کی. اس کے بعد پھر جو کانفرنس ہوئی، اس کے لیے پھر ماشاء اللہ نے شرائط رکھی کہ کوئی باہر کا سیاسی آدمی نہیں آئے گا اور ڈیرے شہر میں بھی نہیں ہوگا. پھر وہ کانفرنس ہم نے عبدالخیل میں رکھی، اور یہ شرط ان سے منوائی کہ باہر کے سیاسی آئیں گے، ڈیرہ شہر میں نہیں کریں گے. اور وہ کانفرنس ہم نے بڑے پیمانے پر عبدالخیل میں کی. تو ایک تسلسل ہے. گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے یہ کانفرنس نہیں ہو سکی. اب میرا بھی اصرار تھا بہت زیادہ معانہ پر بھی، اس کی وجہ سے ساتھ ساتھ 16 کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. پھر اس کے بعد کراچی میں تھا، وہ بھی ایک رکاوٹ بن گیا. اس سال انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو جماعت کی خواہش ہے اور جو محنت کی ہے، جو رابطے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ کانفرنس ہوگی اور ضرور ہوگی اور کامیاب ہوگی. اور یہ آپ کے تعاون سے، آپ کی محنت اور آپ کی جدوجہد سے. محترم حضرات، مفتی صاحب کا جو علمی مقام تھا، سیاست اپنی جگہ وہ تو ہے. ہر دور میں مفتی صاحب، ہر دور میں آپ نے باقی جماعتوں کے رہنماؤں سے اپنی سیاسی فہم ادراک کو تسلیم کرایا ہے. لیکن میں علمی لحاظ سے عرض کروں گا، مفتی صاحب صرف پاکستان کی سطح پر نہیں، بلکہ بین الاقوامی حیثیت سے آپ کی علمی حیثیت تھی. جامعہ ازہر نے المجتمعات الاسلامی ایک پلیٹ فارم بنایا، جامعہ ازہر مصر نے، اور وہاں جتنے بھی جدید مسائل تھے ان مسائل پر وہاں بحث ہوا کرتی تھی. اور تمام عالم اسلام، بلکہ اس کے علاوہ بھی مثلا انڈیا ہے، روس ہے، ان ممالک سے بھی علماء جاتے تھے اور وہاں باقاعدہ مقالے پڑھے جاتے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک سفر میں حضرت ہزاروی صاحب بھی، یہ ان سفر میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور مفتی صاحب ہمیشہ وہاں جدید مسائل پہ مقالہ پیش کرتے تھے اور اس کو براہ علماء سراہتے تھے. میں عرض کروں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مفتی صاحب جب مصر سے واپس آئے تو سعودی عرب میں ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. تو وہ آئے حضرت شیخ عبداللہ بن باز، جو سعودی کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم وہ تھے. ان کے ساتھ محفل ہوئی، بیٹھے تو اس نے کہا کہ آپ یہ اخوان المسلمین کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اور صدر ناصر کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ ہوتے ہوتے بات آ گئی مودودی صاحب تک کہ آپ ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. حضرت بن نور رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہی کی کتب خانے میں سے مودودوں کی کتاب کو نکالا، اس کی تفسیر کو نکالا اور فرمایا کہ دیکھو، یہ جو وہ صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جو وہ کہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. پھر اب بن نوری صاحب جب آئے پاکستان تو پھر انہوں نے کتاب لکھی الاستاذ المودودی. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، کسی کے پاس ہے یا نہیں. الاستاذ المودودی عربی میں لکھی اور پھر وہاں جا کر تقسیم ہوئی. اب میں آگے آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں. شیخ بن باز نے کہا کہ آپ احناف حضرات قرآن پاک کے معانی میں تعویلات کرتے ہیں. قرآن پاک کے معانی میں آپ تعویلات کرتے ہیں. اللہ پاک کے لیے جہاں
جسم یا جسمانی اعضاء یا جسم کے تقاضوں کا ذکر آتا ہے یا کہیں مکان یا مکانیات کا ذکر آتا ہے تو آپ وہاں تعویل کرتے ہیں، اور وہ جو اصحاب ظواہر ہیں وہ اس کا ظاہری معنی لیتے ہیں. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مثلا استواء علی العرش، تو اس کا ظاہری معنی لیتے ہیں. آپ تعویلات کیوں کرتے ہیں؟ تو مفسر نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کو جو ذہانت، جو ذکاوت اور جو حاضر جوابی عطا فرمائی تھی اس کی مثال نہیں. آپ نے بڑے واقعات سنے ہوں گے مفتی صاحب کے، یہ واقعہ پتہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَمَا كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. اس کا آپ کیا معنی کریں گے؟ اب شیخ بن باز نابینا ہے، شیخ بن باز نابینا ہے، معذور ہے آنکھوں کے اعتبار سے. تو مفسر نے فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اگر اس کا ہم معنی نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے کہ اس سے مراد کافر ہیں جو حقیقت ان کو نظر نہیں آتی اور اس سے انکار کرتے ہیں، اگر وہ معنی تعویل نہیں کریں گے تو آپ بتائیں کیا معنی کریں گے؟ اب وہ پریشان، اس کو کوئی جواب نہ آئے. تو اب مفتی صاحب کو اللہ پاک نے وہ ذہانت، وہ ذکاوت، وہ حاضر جوابی، اور مجھے خود اپنا واقعہ ہے، میں طالب علم تھا، میں نے اس سال کافیہ پڑھا تھا. رمضان میں میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، تراویح، صرف تراویح. ایک مقتدی نے پوچھا کہ اگر ایک شخص فرض جماعت سے رمضان میں رہ جائے، فرض جماعت سے، تو کیا وہ وتر امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، عام طور پر ہوتا ہے. مجھ سے بھی کس نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا جواب کیا ہے. صبح میں آیا، ہر مجھ سے بالکل تنہا بیٹھک میں تشریف فرما ہے. تو میں نے کہا حضرت مجھ سے کل ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا ہے، تم سے فرمایا پڑھ سکتا ہے؟ بالکل وہ پڑھ سکتا ہے. فرمایا جاؤ اور یہ 7 والے کمرے میں الماری میں وہاں رد المختار کتاب وہ اٹھا کر لے آؤ. اب میں کیا، میں دیکھتا رہا، تلاش کرتا رہا، رد المختار مجھے نہ ملے. میں واپس آیا، میں نے حضرت یہ کتاب تو نہیں ہے. فرمایا 5-6 جلدیں ہیں، کیسے نہیں ہیں؟ ہاں جی. میں نے کہا، پھر فرمایا کہ اس پہ لکھا ہوگا فتاوی شامی. میں یہ وہ کتاب ملی، فرمایا دوسری جلد اٹھا کر لاؤ. میں لے آیا تو اس میں مسئلہ بالکل مفتی صاحب نے زبانی طور پر بتا دیا تھا، فلاں صفحے پر فلاں جلد میں یہاں یہ فرق. پھر فرمایا کہ میں نے شامی 4 دفعہ بالاستیعاب اول سے آخر پڑھی ہے 5-6 جلدوں میں. لیکن حضرت مفتی صاحب کو علماء یاد رکھیں، حضرت مفتی صاحب کو فقہ میں سب سے پسندیدہ کتاب وہ بدائع الصنائع تھی. اس کی ترتیب آپ کو بڑی پسند تھی، اور اس کا نام ہی مکمل نام کیا ہے؟ البدائع والصنائع فی ترتیب الشرائع، نام ہی اس کا یہ ہے. تو یہ کتاب آپ کو بہت زیادہ، کوئی بھی مسئلہ آتا تو سب سے پہلے آپ بدائع الصنائع کی طرف ہاتھ اٹھاتے اور وہاں سے کوئی حوالہ لاتے. تو یہ مفتی صاحب کو ایک بہت ہی، پھر تمام علماء کا پر اعتماد تھا. فقہ کا مسئلہ جب بھی آتا تو پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے تمام علماء آپ پر اعتماد فرماتے تھے. شاید میری بات لمبی تو نہیں ہو گئی، میں ماتور رحمان صاحب کی کل کی بات کے ذرا اضافہ کر رہا ہوں. کراچی کے علماء نے ایک مجلس بنائی، کراچی کے علماء نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد لدھیانوی، یہ علماء تھی اس مجلس میں. اور جدید مسائل، جی پی فنڈ کا مسئلہ، اعضاء کی پنوانکاری کا مسئلہ، بیمے کا مسئلہ، ان مسائل پہ وہاں باقاعدہ مجلس ہوا کرتی تھی. اور سارے پاکستان سے، کراچی کے علماء کے علاوہ اگر اس مجلس کے کوئی رکن تھے تو مفتی محمود صاحب تھے. وہ پھر لمبا واقعہ ہے، کراچی کا ایک ہی مولوی تھا جو مفتی صاحب کے پیچھے پڑ گیا تھا حسد کی وجہ سے. میں وہ ذکر نہیں کروں گا، ماتا اور رحمان صاحب اجازت پتہ نہیں دیں گے. ہاں جی، اللہ پاک نے جو اس کا حشر کیا نا جی،
جو حشر اس کا کیا اور اب کر رہا ہے اب بھی، اللہ پاک رحم فرمائے۔ میں برس کر دوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجتماع تھا رائے کا۔ آج مجھ سے کس نے سوال کیا کہ وہ واقعہ سنا ہو، اگر اجازت تو تمہیں۔ رائے کا جو اجتماع، جو پہلا اجتماع مرکز سے جو باہر ہوا، یہ سن 79 میں ہوا تھا، 79 میں۔ مفتی صاحب لاہور میں تھے، مولانا عبید شیراوالا میں، مولانا فضل الرحمان صاحب ملتان سے آئے، ہمارا رابطہ تھا، اور میں بکر سے مدرس تھا، میں وہاں گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا سفر ہوا رائے کا، مولانا حضرت مفتی صاحب، مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان اور میں حمید بٹ صاحب، جو ہمارے جماعت کے مرکزی ناظم مالیات ہوا کرتے تھے۔ یہ ہم گئے وہاں، تو حضرت صاحب اس وقت جب ہم پہنچے تو مولانا طلحہ حضرت کے جو صاحبزادے تھے، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، تو مولانا طلحہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، 8 بجے ڈاکٹر آئے گا، وہ اس کا معائنہ کرے گا، اس کے بعد میرا صاحب تیاری کریں گے، پھر ملاقات ہو سکے گی۔ تو مجھ سے مولانا عبید صاحب نے مشورہ کیا کہ ہم جاتے ہیں، پھر یہ جو اجتماع نیا نام منتقل ہوا ہے وہاں جاتے ہیں، انڈیا سے علماء آئے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد 9 بجے آ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور میں وہی مرکز میں رہ گئے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ آئے اور حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے ہم گئے، میں مختصر کروں گا تو آپ حیران ہوں گے، دنیا کا سب سے بڑا شیخ الحدیث، اللہ کا سب سے بڑا ولی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ تشریف فرما ہے، مفتی صاحب کو ساتھ بٹھا دیا، اور مولانا عبید انور صاحب، حمید بٹ صاحب، فضل الرحمان میں نیچے بڑھ گئے۔ خادم اس میں سیب، انگور اور کیلا لے آیا۔ اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ کیلا خود صاف کر رہے ہیں، چھیل رہے ہیں، اور مفتی صاحب کو منہ میں دے رہے ہیں، اور مفتی صاحب جھسک رہے ہیں، شرما رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب باقاعدہ اصرار پہ اپنے ہاتھ سے وہ کیلے ان کو کھلا رہے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت نے، شیخ الحدیث صاحب نے، کہ دیکھیں میں اب مطالعہ خود نہیں کر سکتا، معذور تھے، میں الماری کی طرف کتاب اٹھانے کے لیے میں نہیں جا سکتا، مجھے کہیں بھی حدیث میں، یہ وہ فقہ کا ذکر تھا، یہ کہیں بھی حدیث میں کوئی اشکال پیش آتا ہے تو سارے برے صغیر میں میری نگاہ آپ کی طرف جاتی ہے، سب سے پہلی نگاہ سب آپ کی طرف جاتی ہے۔ میں نے 2 خطوط آپ کو لکھے ہیں، 2 خطوط، مجھے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ مفتی نے فرمایا کہ مجھے وہ دونوں خطوط ملے ہیں، اور میں نے تحقیق کر کے دونوں کے جواب آپ کے سہارنپور کے پتے پر ڈاک کے ذریعے بھیجے۔ پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ مدینہ منورہ سے تشریف لا رہی ہیں اور اب جائیں گے سہارنپور، تو انشاءاللہ آپ جب جائیں گے وہ میرے جواب وہاں پڑے ہوں گے۔ ویسے ڈاک کا انتظام، مفتی نے فرمایا کہ ڈاک کا انتظام کوئی وہ نہیں ہے، مکمل محفوظ نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ وہ آپ کے ڈاک میں سہارنپور میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد یعنی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے بزرگوں کے فیض یافتہ ہیں، حضرت خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری کے فیض یافتہ ہیں، اور ان کے ساتھ بذل مجہود پہ ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو بھی جب حدیث میں کوئی اشکال پیش آتا ہے تو ان کی نظر بھی اگر اٹھتی ہے تو مفتی محمود کی طرف اٹھتی ہے۔ اس کے بعد میں مزید عرض کر دوں، مولانا اپنے موجود قائد صاحب کی بات کر دوں، ہم نے راستے میں مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث سے ہمیں بھی حدیث کی اجازت دلوا دیں، تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، میں نہیں کہوں گا، مفتی صاحب کی ایک عادت تھی، فرمایا میں نہیں کہوں گا۔ تو مولانا عبید اللہ انور صاحب پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے کہا کہ یہ کام میرا ہے، میں کہوں گا۔ ہم جب وہاں گئے تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے فضل الرحمان، یہ 1 سال ہوا فارغ ہوا ہے، اور یہ دوسرا عبدالحکیم، یہ بھی ان کا دوست ہے، یہ دونوں حدیث کی اجازت مانگتے ہیں۔
تو حضرت نے پوچھا فضل الرحمان صاحب سے کہ حدیث کس سے پڑھی ہے؟ فرمائے بخاری اور ترمذی مولانا عبدالحق صاحب سے پڑھی ہے، فلاں فلاں سے پڑھی ہے، ابو داؤد مولانا حضرت مفتی فرید صاحب سے پڑھی ہے، مسلم مولانا عبدالعلیم صاحب۔ فرمایا طحاوی کس سے پڑھی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، حضرت کو سب سے زیادہ حدیث میں آپ کے زیر مطالعہ کتاب وہ طحاوی شریف ہوا کرتی تھی، اور اس کی شرح لکھی ہے حضرت نے، اس کی باقاعدہ حضرت نے شرح لکھی ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت طحاوی ہم نے آپ کے شاگرد سے پڑھی ہے، مولانا محمد علی سواتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے پڑھی ہے۔ تو آپ نے خادم کو اشارہ کیا، جاؤ طحاوی شریف لائبریری سے اٹھا کر لے آؤ۔ وہ گیا، طحاوی لے آیا، اب حضرت کے ہاتھ میں دی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی کیفیت کا تو مجھے علم نہیں، لیکن میری اوپر تو کب بھی طاری ہے کہ اگر حضرت نے کہا کہ بھائی عبارت پڑھو بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ بزرگ بڑے شفیق ہوتے ہیں، طلباء پر بہت شفقت فرماتے ہیں۔ خود ہی عبارت پڑھی، خود ہی حدیث کی تلاوت کی، اور پھر ہمیں کہا دیکھو میں تمہیں حدیث کی اجازت دیتا ہوں لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ یہ ہمارے حضرات کا معمول تھا، چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط جو ہمارے علماء دیوبند اور علماء سہارنپور اپنے طلباء کو جن شرائط کے ساتھ اجازت دیتے تھے، ان شرائط کے ساتھ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہر شیخ صاحب سے حدیث کی اجازت نسبت قائم ہے، اور مجھ فقیر کو بھی اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کی حیثیت سے، حدیث کے اعتبار سے، بہت علمی حیثیت سے بہت بڑا اونچا مقام تھا، اور سیاست میں آ گئے تھے۔ کبھی کبھی جب حالات سے ہو جاتا ہے، دل شکستہ انسان ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو فرماتے تھے کہ میں نے عمر برباد کر دی، کاش کہ میں ساری زندگی کی علم ہی کو دے دیتا، ساری زندگی میں درس ہی کو دے دیتا۔ تو لیکن سیاسی اعتبار سے بھی مفتی صاحب کا بہت، یہ ہمارے اس دور کے حضرات بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھا ہے عبدالحلیم، آج عبدالحلیم بیٹھا ہے، مفتی صاحب کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے، 6-7 سال مفتی صاحب کے ساتھ ڈرائیورنگ کی ہے، پھر 7-8 سال مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کی ہے۔ یہ ہم نے مفتی صاحب کے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ہم کیا تھے، ہماری کیا حیثیت تھی، لیکن عبدالحلیم گواہ ہے کہ اکثر حضرت مفتی صاحب میں سفر میں ساتھ رکھتے تھے، شفقت فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارا بھی فرض۔ پھر اللہ پاک نے مجھے مفتی صاحب پہ پی ایچ ڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ان کی اولاد پر تو ہے، مجھ پہ بھی حق بنتا ہے کہ مفتی صاحب کے علوم کو، ان کی سیاسی مہارت کو، ان کے اس کو جتنا بھی ہو سکے پھیلائیں، کانفرنسوں کی صورت میں، سیمیناروں کی صورت میں، ورکشاپ کی صورت میں۔ تو اللہ پاک آپ کو جائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے یہ میری باتیں غور سے سنی۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ پاک لاکھوں لاکھوں رحمت فرمائے، اور ان کی اولاد پر بھی۔ میں نے آج ایک مسئلہ بیان کیا درس میں، حضرت اجازت ہو تو، آج کل یہ جو کہا جاتا ہے کہ وراثت، آپ نے بھی سنا ہوگا نا، وراثت کا مسئلہ، کہ بھائی یہ مفتی صاحب کے بیٹے، یہ سیاست کوئی وراثت ہے جو ان کو مل رہی ہے؟ کہہ رہے نا بات ہے، وراثت، یہ وارث ہیں۔ میں نے قرآن پاک میں نے ایک آیت پڑھی آج، سورہ طور کی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا اتباع کیا، عمل میں نہیں ذکر، عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، عمل کا ذکر نہیں، صرف ایمان میں اپنے بڑوں کا اتباع کیا، جنت میں اللہ پاک اپنے بڑوں کے ساتھ اس کو ملائے گا۔ جنت میں اللہ پاک ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ ملائے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو باپ کو بڑا اونچا مقام ملے گا، تو وہ پوچھے گا کہ میری بیوی کدھر، میری اولاد کدھر، وہ پوچھے گا، تو اللہ پاک کہے گا کہ وہ تو نیچے درجے میں ہیں۔ فرمایا کاش یا اللہ وہ بھی میرے ساتھ ہوتے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے دا کہ اولاد اور بیوی کو بھی ان کے پاس پہنچا دو۔ ہاں جی، تو جب جنت میں یہ ہوگا تو دنیا میں کیوں نہیں؟ اور جب بیٹا صالح ہے، عمل کردار رکھتا ہے، باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے،
تو اسی کو تو نیک بختی کہا جاتا ہے، اسی کو تو نیک اولاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، ان حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جمعیت علماء اسلام میں اپنا کردار وہ ادا کرتے رہیں اور استقامت کے ساتھ، اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ چند گزارشات